اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے اور اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یہی سلسلہ چلتا چلتا میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ تو اس سلسلے کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو سب سے پہلے نبی بھی ہیں، سب سے پہلے بشر بھی ہیں، سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے رسول بھی ہیں۔ وہیں سے یہ سلسلہ چلتا چلتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور جہاں اس کا اختتام ہوتا ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی کسی بھی قسم کا نبی نہیں آئے گا جو آئے آ کر نبوت کا دعویٰ کرے، وہ خود بھی جھوٹا، دجال، کذاب، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس عقیدے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، اور نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ایک عہدے اور ایک منصب کا نام ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو نبی بنا دیتے۔ اپنی مرضی سے انسان محنت کر کے، عبادات کر کے، ریاضات کر کے، دنیاوی سارے وسائل حاصل کر کے جتنا مرضی زور لگا لے، نبی تو نبی رہا، صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے میرا انتخاب بھی خود فرمایا اور میرے لیے صحابہ کا انتخاب بھی خود فرمایا۔ تو اپنی مرضی سے جیسے کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا، ایسے ہی اپنی مرضی سے کوئی بندہ صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اور جو اپنی مرضی سے نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اس کا اسلام تو اسلام رہا، کسی قسم کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملنے والا ایک عظیم منصب ہے، اور نبی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، نبی کو خدا چنتا ہے۔ نبی بنتا نہیں، نبی بنایا جاتا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، وہ سارے کے سارے نبی تو ہیں، آخری نہیں ہے۔ یہ اعزاز، یہ عظمت، یہ شرافت اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کو ہی بخشی ہے، جو نبی بھی ہیں اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ہیں۔ اور آپ کے اس آخری نبی ہونے کے عقیدے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس عقیدے کا تحفظ ہمارے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ کس حد تک ضروری ہے؟ یہ ایسا عقیدہ ہے جس عقیدے کا تحفظ خود اللہ رب العالمین نے بھی کیا۔ ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد آپ کی مقدس اور مطہر جماعت صحابہ نے بھی اس عقیدے کا تحفظ کیا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے، تابعین نے بھی حضور علیہ السلام کے اس منصب، اس عہدے، اس عقیدے کا تحفظ کیا۔ اور تابعین کے بعد سے لے کر آج کے زمانے تک ہمارے تمام کے تمام اکابرین نے بھی حضور علیہ السلام کے اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا پڑی ہے، تو وہ قربانی دے کر اس عقیدے کو آج تک
زندہ رکھا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ خود رب العالمین کی سنت ہے۔ قرآن پاک کو اٹھائیے، اس کو پڑھیے۔ قرآن پاک کے اندر کم و بیش تقریباً 100 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا۔ 100 آیات کے اندر بتایا کہ حضور علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بندہ حضور علیہ السلام کے اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ قرآن پاک کی 100 آیات کا انکار کر رہے، وہ قرآن پاک کی 100 آیات کو نہیں مان رہا۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کی ایک آیت تو درکنار، ایک لفظ کا بھی کوئی بندہ انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایک آیت پھر 100 آیات، تو ایسا عقیدہ، اس عقیدے کی عظمت بتا دی کہ 100 آیات میں اللہ رب العزت نے اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ ان آیات میں سے ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ حضور علیہ السلام تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن پاک اٹھائیے، اس کو کھولیے، سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی سورت، پہلا پارہ شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرما رہے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنین وہ لوگ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس رزق میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کی اور صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آپ پر اتاری جاتی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر اللہ کا پیغام اتارا گیا، اللہ تعالیٰ کی وحی اتاری گئی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچایا گیا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم کے اندر، اس آیت کے اندر، اس کلام کے اندر اللہ رب العزت نے آپ پر اترنے والے اور آپ سے پہلے اترنے والے پیغام کا ذکر کیا ہے، لہٰذا آپ کے بعد جب پیغام نہیں ہے، آپ کے بعد جب وحی کا سلسلہ نہیں ہے تو آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ایک اور مقام پر فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مفسرین تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، مفسرین تفسیر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہاں رحمت سے مراد ختم نبوت ہے، یہاں رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کی نبوت ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، سب سے پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ مفسرین جہاں کوثر کے اور معنی بیان کرتے ہیں وہاں پر کوثر کا ایک معنی ختم نبوت بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ اتنا اہم ترین کام ہے جو سب سے پہلے خود رب العالمین نے کیا۔ خود رب العالمین قرآن پاک کی 100 آیات میں اس عقیدے کا تحفظ کر کے فرما رہے ہیں جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے وہ اللہ رب العزت کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر، دوسرے نمبر پر خود نبی اکرم شفیع اعظم
امام الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی کے اندر قولاً بھی اور فعلاً بھی اپنے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ آپ کی زندگی کے اندر دو مردود اور لعین ترین شخص، ایک کا نام مسیلمہ کذاب اور ایک کا نام اسود انسی بتایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں ان دو شخصوں نے مختلف مقامات پر نبوت کے دعوے کر دیے اور کچھ اپنے ماننے والے بھی بنا لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا قلع قمع کرنے کے لیے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کو اس جہاں سے دفع کرنے کے لیے لشکر بھی روانہ کیا، اور حضور علیہ السلام نے تقریباً اپنے 200 فرامین، 200 اقوال، 200 کلام ایسے ہیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، انا والساعۃ کہاتین، میری اور قیامت کی مثال دو انگلیوں کی طرح۔ مفسرین، مجتہدین، متکلمین اس کا معنی یوں بتاتے ہیں، وجہ تشبیہ یوں بتاتے ہیں کہ جیسے ایک اور دوسری انگلی دو انگلیاں ہیں، ان دو انگلیوں کے درمیان جیسے کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ انا والساعۃ کہاتین، میری اور قیامت کی مثال دو انگلیوں کی طرح ہے، جیسے میرے ایک انگلی اور دوسری انگلی کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا، کسی اور نے نبی آنا ہوتا، کوئی اور نبی بن سکتا ہوتا، تو وہ نبوت کی صفات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر نبی بنتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب بنتے۔ جب عمر بن خطاب نبی نہیں بنے، نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، تو حضور کے بعد قیامت تک کوئی اور بھی نبی نہیں بن سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبیوں میں سے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اور ختم نبوت کی مثال دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ نبوت ایک خوبصورت محل کی طرح ہے، نبی آتے رہے، وہ محل بنتا رہا، بنتا رہا، بنتا رہا، میں آیا تو وہ محل مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، لوگوں کو بلایا جاتا، وہ آتے، اس محل کو دیکھتے، اس کی خوبصورتیاں بیان کرتے، کیا عالی شان محل ہے، کیا یہ اس کے اندر زیورات ہیں، کیا یہ اس کے اندر لائٹیں ہیں، کیا یہ اس کی خوبصورتی ہے، لیکن جب دروازے سے نکلنے لگتے وہاں ایک اینٹ کی جگہ بھی باقی رہتی، جس کی وجہ سے اس محل کے اندر کچھ کمی نظر آتی، اور نکلتے وقت ہر بندہ یہی کہتا، کاش کہ یہ ایک اینٹ بھی لگا دی جاتی تو یہ محل اور کتنا خوبصورت ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے یہ مثال بیان کر کے فرمایا، وہ جو آخری ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے وہ میں محمد ہوں، جب میں آ گیا ہوں تو یہ نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی باقی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ قولاً بھی اور فعلاً بھی کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مقدس اور مطہر جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت ہے۔ آپ نے ہر دور میں جان کی قربانہ دینی پڑی تب، مال کی قربانی دینا پڑی تب، جیسے کیسے بھی حالات آئے، آپ نے ہر حال میں، ہر دور میں اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اس کی عظمت اور شان کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مقدس اور مطہر
ہر جماعت جو آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر احد میں لڑے، خندق میں لڑے، حنین میں لڑے، مختلف جنگیں، جتنی بھی جنگیں حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر صحابہ نے لڑی ہیں، ان تمام جنگوں کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے، ایک کم 260 بتائی جاتی ہے۔ یہ ساری وہ جنگیں ہیں جو حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے لڑی گئی ہیں، حضور علیہ السلام کو بچانے کے لیے لڑی گئی ہیں، حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو بچانے کے لیے لڑی گئی ہیں۔ ان تمام کی تمام جنگوں کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 بتائی جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب سے جنگ یمامہ جو یمن کے اندر یمامہ کے میدان میں جنگ لڑی گئی، اس ایک جنگ کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 بتائی جاتی ہے، جو حضور کی ذات کے لیے لڑے، حضور علیہ السلام کی شریعت بچانے کے لیے لڑتے رہے، ان کی تعداد 259 ہے، اور جو صرف ختم نبوت کا عقیدہ بچانے کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، ان کی تعداد صرف ایک جنگ کے اندر 1200 ہے، اور یہ 1200 وہ صحابہ کرام شہید ہوئے جن کے اندر 700 صحابہ کرام ایسے تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے، قرآن پاک کے قاری تھے، اور انہوں نے یمامہ کے میدان کے اندر حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے اس عقیدے پر اپنی جانیں قربان کر کے اس عقیدے کو ثابت کر کے دکھایا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے۔ یہ مسیلمہ وہ ہے جس نے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنے ہی خاندان والوں کو، اپنے ہی کنبے اور قبیلے اور محلے داروں اور تعلق والوں کو اکٹھا کر کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور علیہ السلام کا یہ صحابی خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچتے ہیں، جا کر خط دیا، اس کے اندر لکھا ہے محمد بن عبداللہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہر ایک کے لیے بند ہے، ان کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں بن سکتا، تو اس بات سے توبہ کر لے ورنہ میں تجھے دنیا سے روانہ کر دوں گا۔ جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے، اس کے ماننے والے سارے پاس موجود ہیں، مسیلمہ کذاب نے حبیب بن زید کو بلایا، سامنے بٹھایا اور کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ساتھ ہی اپنی طرف نسبت کر کے کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری یہ بات میرے کان سنتے ہی نہیں ہے، تیری اس بات کا میری زبان جواب دیتی ہی نہیں ہے۔ دوبارہ کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا جی ہاں محمد بن عبداللہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا تیری یہ بات میرے کان سنتے ہی نہیں، تیری اس بات کا جواب میری زبان دیتی ہی نہیں ہے۔ جب 3-4 دفعہ حضور علیہ السلام کی بات کی جاتی تو کھلے لفظوں میں کہتے جی ہاں حضور اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تیری بات میرے کان سنتے ہی نہیں، تیری بات کا میری زبان جواب دیتی ہی نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب کو غصہ آیا، دجال کو بلایا، تلوار منگوائی اور ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ ایک ہاتھ کاٹنے کے بعد دوبارہ کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا جی ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا تیری بات میرے کان سنتے ہی نہیں، تیری بات کا میری زبان جواب دیتی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اگلی بار آئی بازو کاٹ دیا، اگلی بار آئی کندھے سے بازو کو الگ کر دیا، اگلی بار آئی اس بازو کو کاٹ دیا، کندھا کاٹ دیا، پھر ایک پاؤں کاٹا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا، پھر ٹانگیں کاٹنا شروع کر دی، سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہیں پر جان اللہ کے سپرد کر دی۔ مسیلمہ کذاب کے سامنے مسیلمہ کذاب نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے
ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا لیے، لیکن مسیلمہ کذاب کی نبوت کو مانا نہیں ہے۔ وہیں پر یہی کہا کہ محمد ابن عبداللہ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، میں تیری بات سنتا ہی نہیں، میں تیری بات کا جواب دیتا ہی نہیں۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں جو ختم نبوت کے شہید ہیں، ختم نبوت کے مجاہد ہیں، جنہوں نے اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر بات نہیں آنے دی، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس کا تحفظ خود رب العالمین نے کیا ہے، حضور علیہ السلام نے خود کیا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اصحاب سید المرسلین نے کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر حضور علیہ السلام کی مقدس جماعت صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے۔ تابعین کرام نے بھی ہر دور میں، ہر وقت میں جیسے کیسے بھی حالات آئے، حضور علیہ السلام کے اس عقیدے کا تحفظ کر کے دکھایا۔ ایک صحابی تو نہیں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایمان تو لا چکے، حضور علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے، جن کا نام عبداللہ بن صوب بتایا جاتا ہے، جن کی کنیت ابو مسلم خولانی بتائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایمان تو لے آئے، زیارت نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ میں شامل نہ ہو سکے، اور یہی بات میں نے پہلے بتائی کہ اپنی مرضی سے کوئی نبی تو نبی رہا، صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ صحابی بھی اللہ خود بناتا ہے، نبی بھی اللہ خود بناتا ہے۔ عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے کے اندر اسود انسی نے دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ چلتے 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 ان کے پاس یمن میں پہنچ گئے۔ کیا تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں، یہ میرے سارے ماننے والے ہیں۔ فرمایا تو نبی نہیں ہے، نبی تو محمد بن عبداللہ تھے جو مکہ میں آئے ہیں، وہی اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ان کا ماننے والا آ گیا، یہ تو ہمارے ایمان والوں کو خراب کرے گا، اس کا ویسے ہی خاتمہ کر دیا جائے، اس کو ایسی عبرت ناک سزا دی جائے کہ کوئی اور میری نبوت کا انکار کرنے والا یہاں ہو ہی نہ۔ لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ آگ جلائی جائے اور آگ کے اندر اس کو جلا کر ختم کر دیا جائے، تمام لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ جو مجھے نبی نہ مانے اس کو میں ایسی عبرت ناک سزا دیا کرتا ہوں۔ اپنے ماننے والوں سے کہا لکڑیاں لے آؤ، وہ سارے گئے جنگل سے خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئے، زمین کے اندر ایک بڑا سارا گڑھا کھودا گیا، اس کے اندر لکڑیاں ڈالی گئیں، خوب کئی مہینوں تک اس آگ کو بھڑکایا گیا، اور اتنی آگ بھڑکائی گئی، لکھنے والے لکھتے ہیں اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا وہ بھی اس آگ کی تپش کی وجہ سے اس آگ میں گر جاتا تھا، اتنی سخت ترین آگ جلائی گئی۔ جب خوب آگ بھڑک اٹھی، عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو لوگوں نے پکڑا اور خوب رسیوں کے ساتھ باندھ کر آگ کے بیچ میں پھینک دیا کہ ابھی یہ جلے گا، آگ کے اندر جائے گا اور اس کا ریزہ ریزہ جل کر بالکل راکھ ہو جائے گا، اس کا نام و نشان اس کائنات سے مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، جیسے ہی لوگوں نے پکڑا آگ کے اندر ڈالا، وہ آگ کے اندر بالکل صحیح سلامت جا کے بیٹھ گئے۔ کسی قسم کے حصے کو جلانا، کپڑے کو جلانا دور کی بات، کسی جسم کے بال کے ایک حصے تک آگ کی حرارت تک نہیں پہنچ رہی، ایسے جیسے کسی باغیچے کے اندر ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے، آگ کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی کہ اب تو یہ معاملہ زیادہ خراب ہوگا، لوگ دیکھیں گے جو اس کی نبوت کا انکار کرے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانے، اس پر تو آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ اب سوچا اس کا کیا علاج کیا جائے، تو ماننے والوں نے یہ کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، اگر یہ بندہ یہاں رہا تو پھر آپ پر ایمان لانے والوں کو خوب خراب کرے گا، تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ یمن سے چلتے 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 سیدھا مدینہ منورہ میں پہنچے۔ جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے اس وقت حضور علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہو چکا تھا۔ یہ چلتے چلتے سیدھا مسجد نبوی میں آئے اور آ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کی وجہ سے مسجد میں آئے، جیسے ہی دیکھا کوئی نیا بندہ ہے، کوئی مسافر لگتا ہے، ہمارے شہر کا رہنے والا نہیں، کوئی باہر سے آیا ہے، اس کا آتا پتہ کرتا ہوں، کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔
اس بندے نے سلام پھیرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، جا کر حال احوال پوچھا، کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام عبداللہ ہے، میں یمن سے آیا ہوں۔ جیسے ہی یمن کا نام سنا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتائیے یمن کے اندر کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک بدبخت ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ فرمایا اس کے ماننے والے بھی کچھ ہیں؟ فرمایا ہاں کچھ ہیں۔ فرمایا ایک ہمارے نبی کا امتی اس کے پاس گیا ہے جس نے اس کو جا کر نبوت کا انکار کرنے اور حضور علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا ہاں ایسا بھی ایک بندہ گیا ہے۔ فرمایا سنا ہے کہ اس بندے کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے اسے جلایا نہیں۔ فرمایا ہاں ایسا بھی ایک واقعہ ہوا ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ وہ میں خود ہوں، یہ سارا واقعہ تو میرے ساتھ پیش ہے۔ فرمایا ہاں ایسا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی، جیسے ہی اس کی باتیں سنتے گئے فوراً پوچھ لیا، وہ بندہ تو ہی تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہ میں ہی ہوں، میں نے ان کو حضور علیہ السلام کا ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور اپنی نبوت سے توبہ طائب ہونے کی دعوت دی ہے۔ اس نے مجھے پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، آگ نے مجھے نہیں جلایا، میں زندہ سے سلامت واپس آ گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو پکڑا اور لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، خوشی خوشی گلے لگایا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، ابوبکر ہم اس دور میں تو پیدا نہ ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے جن پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آج میں آپ کے پاس ایک ایسا بندہ لایا ہوں جس پر ختم نبوت پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ایسے ہی ٹھنڈا کر دیا جیسے ابراہیم پر ٹھنڈا کیا تھا۔ تو یہ آگ کے اندر جانا، زندہ صحیح سلامت وہاں سے واپس آ جانا صرف عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے۔ تو عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جس کا تحفظ خود رب العالمین نے کیا، محمد سید المرسلین نے کیا، اصحاب سید المرسلین نے بھی کیا اور تابعین نے بھی کیا ہے۔ تابعین کے دور سے لے کر آج تک ہمارے اکابرین نے بھی کیا ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہر دور میں جس حال میں جس وقت میں جیسے بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضرورت پڑی ہے وہ قربانی دی ہے، چاہے وہ تصنیفاً کتابیں لکھ کر حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا پڑا وہ بھی کیا ہے۔ اگر مباہلہ کی صورت میں دشمن کو دعوت دے کر حق اور سچ کا فیصلہ کروانے کے لیے مباہلہ کی ضرورت پڑی ہے، ہمارے اکابرین نے وہ بھی کیا ہے اور یہ سعادت ہمارے شہر چنیوٹ کو بھی حاصل ہے۔ ہمارے اکابرین میں مناظر اسلام حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو پلوں کے درمیان تمام کے تمام مرزائیوں کو چیلنج کیا، یہاں آ جاؤ، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہیں اللہ یہاں پہاڑ کے اندر ہمیں غرق کر دے، اگر تم جھوٹے ہو اللہ تمہیں غرق کر دے۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد ہمارا وہ چیلنج آج تک باقی ہے، کوئی ایک مرزائی بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آیا۔ تو ہمارے اکابرین نے کتابیں لکھ کر ضرورت پڑی تب بھی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، چیلنج کر کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی ضرورت پڑی تب بھی کیا ہے۔ اگر مناظرہ کر کے اپنی نبوت کو ثابت کرنے اور ان کی نبوت کو غلط ثابت کرنے کی نوبت آئی ہے تو یہ بھی ہمارے اکابرین نے کیا ہے۔ اگر اولاد کی قربانی دینا پڑی ہے تب بھی دی ہے، اپنی جان کی قربانی دینا پڑی ہے تب بھی دی ہے، اور ہر حال میں ہر دور میں جیسے کیسے بھی وقت آیا، زوال آیا، خوشیاں آئیں، غمیاں آئیں، جیسے کیسے بھی حالات آئے، ہمارے اکابرین نے ہر دور میں ہر وقت میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ڈنکا بجایا اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب خود رب العالمین کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے اور ہمارے اکابرین کی سنت ہے، تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والوں کا ہر قسم کا بائیکاٹ کر کے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس تعلق کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو گنبد خضرا میں دل دکھتا ہو کہ میرا امتی ہو کر میرے نہ ماننے والوں کے ساتھ ایسے تعلقات بناتا ہے، ان سے ملتا ہے،
ان کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتا ہے، اور یہ ہمارے پاس رہنے والا مرزائی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں اس وقت کے اندر کیا بتاؤں، مرزا قادیانی ہمیں بھی الٹی گالیاں دیتا ہے، ہمارے بارے میں غلط بکواس کرتا ہے۔ اس کی کتابوں میں لکھا ہے میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، میری نبوت پر ایمان لانا ہر ایک پر لازم ہو چکا ہے، جو میری نبوت پر ایمان نہیں لائے گا وہ کنجریوں کی اولاد ہوگا۔ ہمیں کہہ رہے کہ تم میری نبوت کو نہیں مانے، تم کنجریوں کی اولاد ہو، تم زانیوں کی اولاد ہو، تم بغیرت عورتوں کی اولاد ہو، تم غلط عورتوں کی اولاد ہو۔ وہ ہمیں گالیاں دے اور ہم اس کے ماننے والوں سے ملیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کریں، ان کے پاس علاج معالجہ کروائیں، اور ہم کہیں ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں پانی بہت عزت احترام سے پلاتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو وہ ہماری عزت احترام بہت کرتے ہیں۔ ایسے عزت احترام ہم جوتی کی نوک پہ رکھ کر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں۔ جو میرے نبی کا منکر ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ ہمارا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرات حسنین کریمین، حضرات شیخین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرزا قادیانی اس حد تک زبان درازی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابوبکر و عمر تو نعوذ باللہ من ذالک میرے جوتوں کے تسمے کھولنے کے برابر بھی نہیں۔ اس قابل بھی میں ان کو نہیں سمجھتا جو اس حد تک صحابہ کرام کی، تابعین کی، انبیاء کرام کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے والا ہو۔ وہ اس کائنات کا خنزیر ترین، دجال ترین انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین بنتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، اس کے ماننے والوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں۔ نہیں، کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، یہ ساری باتیں ہماری ہیں، یہ تب اچھی ہو سکتی ہیں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، ان سب کے باوجود ہم مسلمان نہیں ہو سکتے نہ جب تک کٹ مرے حضور کی ختم نبوت پر خدا شاہد ہے، کامل ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو ختم نبوت ہمارے تمام عقائد کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ قرآن پاک کی 100 آیات کا انکار کر رہا ہے، جو ختم نبوت کو نہیں مان رہا وہ حضور علیہ السلام کے 200 فرامین کا انکار کر رہا ہے، وہ گنبد خضرا کے اندر حضور علیہ السلام کو تکالیف پہنچا رہا ہے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے حضور علیہ السلام کے عقیدے کا تحفظ کریں۔ حضور علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں، قیامت تک انہی ہی کی نبوت چلے گی۔ ان کے بعد جو آئے نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ان کا ان تمام چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو ہمارا بھی پھر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مریں گے، ہم جئیں گے، ہم زندہ رہیں گے جب تک سانس باقی ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے زندہ رہیں گے، اور دنیا سے جائیں گے تو ہمارا ایمان، ہمارا تحفظ، ہمارا نظریہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت ہوگا کہ حضور ہی آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد قیامت تک کوئی اور جھوٹا کذاب دجال آئے، حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے ماننے والے بھی خارج ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے ادا کریں۔